جیسے مناسب سمجھے پردے کا انتظام کر لینا۔ سید سجاد پر پھر غشی طاری ہو گئی، اور اس کے بعد روز عاشور علی اکبر کی اذان سے سید سجاد کی آنکھ کھلی، فریضہ سحری ادا کیا، بابا کی زیارت کی، بھائی کی زیارت کی، چچا کو دیکھا، حسین کے انصار بھی سلام کے لیے حاضر ہوئے، سب کو سید سجاد نے دیکھا۔ ابھی حسین کی پوری فوج کا معائنہ اپنے بستر علالت پر لیٹے لیٹے سید سجاد نے کیا تھا کہ ایک مرتبہ پھر بیماری کا غلبہ ہوا، آپ پھر نیم غشی کی کیفیت میں ہو گئے، اور پھر اس کے بعد کربلا کا پورا سانحہ گزرتا گیا، انصار مارے جاتے گئے، اولاد عقیل ماری گئی، اولاد جعفر ماری گئی، ایک ایک کر کے تقریباً سب ختم ہو گئے۔ ایک منزل آئی کہ حسین خیمے میں آئے، کہا بہن ذرا تیری مدد کی ضرورت ہے، زینب تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ بھیا کیا بات ہے؟ ذرا مجھے سید سجاد کے پاس لے جاؤ، بیمار بیٹے کو خدا حافظ کہنا۔ بہن نے بھائی کا ساتھ دیا، دونوں پہنچے، جا کے اب حسین نے سید سجاد کو آواز دی، خاموشی تھی، نیم غشی کی کیفیت تھی۔ حسین نے ایک مرتبہ دیکھا، بازوؤں کو دیکھا، ہاتھوں کو دیکھا، پیروں کو دیکھا، خیال آیا کہ اس ناتوانی میں زنجیروں کا بوجھ کیسے اٹھے گا، کیسے بوجھ اٹھائے گا برتن۔ اور اس بات پر حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہ آنسو جب سید سجاد کے چہرے پہ پڑے تو ایک مرتبہ غشی سے آنکھیں کھل گئی۔ آنکھیں کھلی تو جو منظر دیکھا تو کچھ دیر تک حیران رہے سید سجاد۔ صبح بابا کا عمامہ سبز تھا، اب اس وقت سرخ ہو رہا ہے۔ صبح پیراہن سفید تھا، اب جگہ جگہ سرخ داغ پڑے ہوئے۔ بابا یہ آپ لہو میں نہائے ہوئے کیوں ہیں؟ لہو میں نہائے ہوئے کیوں ہیں؟ بیٹا یہ زخم ہے، زخم ہے۔ بابا آپ اتنے زخمی ہیں، آپ اتنے زخمی ہو گئے، آخر آپ کے انصار حبیب ابن مظاہر کہاں ہے؟ مسلم ابن اوسجہ کہاں ہے؟ بیٹا وہ سب مارے گئے۔ اچھا تو میرا چچا عباس کہاں ہے؟ چچا عباس کہاں ہے؟ بیٹا سید سجاد سب مارے گئے، اب تو بس تم باقی ہو یا میں باقی ہوں؟ میں باقی ہوں۔ اور بیٹے میرے بھی رخصت کا وقت ہے، بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ سید سجاد پر پھر غشی کی کیفیت طاری ہوئی، پھر غشی کی کیفیت طاری ہوئی، اور تاریخوں نے لکھا کہ وہ غشی ایسی تھی کہ اس وقت امام نے جو اپنی وصیتیں کی ہیں وہ باقاعدہ تحریر لکھی، اور تحریر لکھ کے فاطمہ کبریٰ کے حوالے کی کہ جب تمہارے بھائی کو ہوش آئے تو ان کو یہ وصیتیں پہنچا دینا اور میری طرف سے خدا حافظ کہہ دینا۔ حسین چلے گئے، حسین میدان میں چلے گئے، جہاد کرتے رہے۔ جہاد کرتے کرتے ایک منزل آئی کہ حسین نے آخری مرتبہ خیموں سے کچھ فاصلے پہ کھڑے ہو کے آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ بس یہ جملہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ سید سجاد کی آنکھ کھلی، آواز دی ذرا 2 نیزے لے آؤ۔ مولا 2 نیزے کیا کیجئے گا؟ ایک نیزے کے سہارے سے چلوں گا اور ایک سے جہاد کروں گا۔ نیزے ہاتھوں میں لے کے سید سجاد خیمے سے باہر نکلے۔ ابھی خیمے کا پردہ اٹھایا تھا سید سجاد نے کہ حسین کی نظر پڑ گئی، بس وہیں سے آواز دی، زینب سید سجاد کو میدان میں آنے نہ دینا، دیکھو یہ میری امانت ہے، اسے میدان میں آنے نہ دینا۔ میں کہتا ہوں زینب پوری کوشش کرتی لیکن امامت کی رفتار کو روک نہیں سکتی تھی۔ حسین نے یہ جملہ اسی لیے کہا کہ امامت کی قوت زینب کے بازوؤں میں منتقل ہو جائے۔ حکم امام نے زینب کو قوت فراہم کی، سید سجاد کو روک لیا زینب نے، اور اس کے بعد سید سجاد کو دوبارہ لا کر بستر پہ لٹا دیا، لیکن باپ کی نصرت کے لیے جانے کا نہ موقع ملا۔ یہ قلق اس بیماری میں مزید مصیبت بن گیا، اور اب سید سجاد کے ہوش کے کچھ تھوڑے تھوڑے لمحے تاریخ نے نقل کیے۔ ایک مرتبہ ہوش اس وقت آیا کہ جب اٹھ کر سلام کیا تھا بابا کے سر کو سلام، جب حسین کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو رہا تھا۔ دوسری مرتبہ ہوش اس وقت آیا جب پھوپھی شانہ ہلا رہی تھی، بیٹا سید سجاد، میرے لال سید سجاد، میرے فرزند علی
سید سجاد جواب نہیں دیتے. ایک مرتبہ زینب نے دیکھا کہ کسی صورت سے جواب نہیں دے رہے, کسی صورت سے جواب نہیں دے رہے, تو زینب نے کہا اے امام زمانہ, اور یہ جملہ کہنا تھا کہ سید سجاد نے آنکھیں کھول دی. میں کہتا ہوں کہ جناب زینب کی بلاغت ہے کہ سید سجاد کو پوچھنے کے لیے کوئی موقع نہیں دیا کہ وہ پوچھے کہ کیا حالات ہیں. جب یہ جملہ کہا ہے امام زمانہ, تو اس جملے میں ساری خبریں جمع تھی کہ زمانے کا امام دنیا سے چلا گیا اور تم مسند امامت پہ بیٹھ گئے ہو. لیکن سامعین محترم, مسند امامت پر سید سجاد کی تخت نشینی کا مرحلہ ہے, تخت نشینی کا مرحلہ ہے. میں کہتا ہوں کیا کہوں اپنے امام کی بارگاہ میں. مولا, تخت نشینی ہوتی ہے, اس کے کچھ اہتمام ہوتے. یہ کیسی تخت نشینی تھی کہ جس میں تخت جلے ہوئے خیموں کی راکھ تھا, جس میں سلامی دینے والے ہاتھ رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے, سربرہنہ بیویوں کی فوج سامنے کھڑی ہوئی تھی, اور امام سے پہلا مسئلہ یہ پوچھا جا رہا تھا. مسند امامت پہ بیٹھنے کے بعد پہلا مسئلہ یہ پوچھا جا رہا تھا کہ مائیں بہنیں بھوپیاں سربرہنہ باہر نکل جائے.